بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس کی قسط نمبر 20 پیش خدمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کے واقعات۔ روایات کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو فوراً حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کو اس خوشخبری کی اطلاع حضرت عبد المطلب کو دینے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ کی کنیز تھی۔ ان کا اصل نام برکہ تھا۔ ان کی شادی بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کر دی تھی، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ خوشی کے مارے دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ حضرت عبد المطلب جو اس وقت حرم کعبہ میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سن کر وہ بے حد مسرور ہوئے اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ فوراً گھر پہنچے۔ وہاں ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر ششدر رہ گئے اور پھر اپنے جذبات کا اظہار چند اشعار میں بیان کیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو غلمان کے حسن و جمال سے برتر بتایا۔ پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو حضرت عبداللہ کا نعم البدل عطا فرمایا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، دادا حضرت عبد المطلب اور پردادا حضرت ہاشم تینوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہایت خوبصورت اور مردانہ وجاہت کا پیکر تھے۔ باقی مختلف حوالوں سے، جن میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، جس پر حضرت عبد المطلب نے بہت مسرت آمیز حیرت کا اظہار فرمایا۔ باقی ہی نے مختلف حوالوں سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کی عورتوں کے سپرد کر دیا۔ وہ ہر صبح کو حضرت عبد المطلب کو بتاتی کہ انہوں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بتاتی کہ نومولود یعنی ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو ہمیشہ بیدار ہی نظر آتے ہیں اور آنکھیں کھولے ٹک ٹکی باندھے آسمان کو تکتے رہتے ہیں۔ اس پر حضرت عبد المطلب خوشی کا اظہار فرماتے کہ انہیں امید ہے کہ ان کا پوتا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والا ہوگا۔ شروع کے چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ 2-3 دن بعد آپ کو دودھ پلانے کا شرف حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا کو نصیب ہوا۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی کنیز تھی۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ ان کے علاوہ چند اور عورتوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ افسوس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشیاں منانے والا ابو لہب بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بدترین مخالف بن کر سامنے آیا اور وہ اور اس کی بیوی ام جمیل ساری زندگی اسلام مخالف سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ ابو لہب شروع اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید سب سے بڑا مخالف تھا۔ غالباً یہی وہ شخص ہے جس نے تب قریش مکہ کو بدراہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بربادی کی بد دعائیں دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنی ساری قوم کو اکٹھا کر کے توحید کی دعوت دی، اس کی بیوی ام جمیل کی سیاہ کاریوں میں ایک یہ سیاہ عمل بھی شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں سے گزرنے والے ہوتے، یہ ان راستوں پر کانٹے بچھا دیتی۔ ان دونوں کی مذمت میں ایک پوری سورہ نازل ہوئی
جس کا نام اسی بدبخت کے نام پر سورہ ابی لہب ہے، اس کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔